یہ الفاظ کسی فلم کا ڈائلاگ نہیں، یہ ایک 30 سالہ نوجوان کے آخری الفاظ تھے جو اس نے اپنی فیملی گروپ میں بھیجی کہ میری ڈیڈ باڈی آفس سے آ کر لے جائیں۔ اس پیغام کے پیچھے چھپی کہانی آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ آپ کے آس پاس مسکراتے چہروں کے پیچھے کتنے طوفان چھپے ہو سکتے ہیں۔ زندگی بھاڑ میں جا، تیرا بھروسہ ہی نہیں، مر گئے، خاک ہوئے شوق سے جینے والے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملتان کا ایک اور چراغ بجھ گیا، ایک ایسا چراغ جو بظاہر روشن تھا لیکن اس کی لو اندر ہی اندر کب کی کانپ رہی تھی، یہ کوئی نہ جان سکا۔ یہ کہانی ہے 30 سالہ وقاص رضا کی کہ جو ماڈل ٹاؤن چوک میں ایک ریئل اسٹیٹ کا کامیاب دفتر چلا رہا تھا۔ دوستوں، خاندان اور دنیا کی نظر میں وہ ایک محنتی اور خوددار نوجوان تھا۔ اس کے دفتر میں ایک بورڈ پر یہ الفاظ لکھے تھے کہ when you take ownership of all your flaws and weaknesses you have won، یعنی جب آپ اپنی تمام خامیوں اور کمزوریوں کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں تو آپ جیت جاتے ہیں۔ مگر ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ الفاظ لکھنے والا شاید اپنی جنگ بہت خاموشی اور بہت تنہائی میں لڑ رہا تھا، ایک ایسی جنگ کہ جس کا شور صرف اس کے دل اور دماغ تک محدود تھا، ایک ایسی جنگ کہ جس میں اس کے پاس کوئی ساتھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل اور آخری فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے فیملی واٹس ایپ گروپ میں ایک پیغام بھیجا، ایک ایسا پیغام کہ جسے پڑھ کر کسی کے بھی پیروں تلے زمین نکل جائے۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند لی۔ جب اس کے کزنز دفتر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ توڑا گیا تو اندر وہ منظر تھا کہ جس کا تصور بھیانک ہے۔ وقاص کی سانسیں بند ہو چکی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کس کرب سے گزر رہا تھا، کیا دکھ تھا یا وہ کون سی امید ٹوٹ چکی تھی۔ یہ واقعہ صرف ایک خبر نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک جھنجھوڑ دینے والی حقیقت۔ ہماری اس تیز رفتار زندگی کی چکا چوند میں بہت سے لوگ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہیں، کام کرتے ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن اندر سے بالکل تنہا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چپ ہے، اگر آپ کے آس پاس کوئی چپ ہے، تھکا ہوا نظر آتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے، تو خدا کے لیے اسے صرف وقت مت دیں، اسے اپنی توجہ دیں، محبت دیں، اور سب سے بڑھ کر اسے سننے والا ایک کندھا اور دل دیں۔ یاد رکھیں، آپ کے تانے، کوسنے اور طنزیہ الفاظ کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ لوگوں کی کامیابیوں کو ان کے اندرونی خوشی کا پیمانہ مت سمجھیں، ان سے بات کریں، ان کی سنیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ وقاص رضا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ذہنی صحت بھی جسمانی صحت کی طرح اہم ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو مدد مانگنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ وقاص رضا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔